نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس وقت ملکی حالات اور پوری دنیا کے حالات سے سوشل میڈیا کی بنیاد پر کوئی انسان بھی بے خبر نہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی اس وقت ہم نظر اٹھا کر دیکھیں، کہیں بھی امن و سکون و چین نظر نہیں آتا، اور اسی طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ملکی حالات بھی کیا ہیں اور کس طریقے سے جنگ کے سلسلے میں حالات بن چکے ہیں، بن رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ سارا سلسلہ جلدی سے ختم ہو جائے اور کسی بڑی جنگ کے اندر یہ حالات تبدیل نہ ہوں۔ ان ساری سچویشن میں ہوتا کیا ہے؟ سب سے زیادہ اگر جنگ کے حالات کے اندر یا جنگ کی وجہ سے اگر اللہ کی مخلوق میں سے کوئی سب سے زیادہ پریشان یا سب سے زیادہ تکلیف میں اگر کوئی آتا ہے تو وہ ہے انسان۔ دنیا میں اس وقت اگر دیکھا جائے تو انسان اپنے بارے میں سوچ ہی نہیں پا رہا کہ اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے۔ اور جب سے انسان نے اپنے بارے میں سوچنا شروع کیا تو آپ دیکھیں گے کہ انسان نہ کسی کے قتل کے سلسلے میں آمادہ ہوگا، نہ بے گناہوں کی طرف دست دراز کرتا ہوا نظر آئے گا، اور نہ خونریزی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ وہ لوگ جو اپنے مقام سے ناآشنا ہیں اور اللہ عز و جل نے انسان کو کیوں پیدا کیا اس سے ناواقف ہیں، وہ لوگ زمین کے اوپر بے گناہوں کا قتل بھی کرتے ہیں اور زمین پر خون ریزی بھی بپا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب آئیے میں تھوڑا سا سمجھاتا ہوا چلوں کہ انسان ہے کیا اور انسان کا مقام کیا ہے۔ آج تھوڑا سا اسے سمجھ لیں اور پھر اپنے وجود کے بارے میں اور اپنے مقام کے بارے میں تھوڑا سا جاننے کی کوشش کریں، تاکہ اس کے بعد ہم خود ایک انسان کی حیثیت سے اور اپنے مقصد تخلیق کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی طرف توجہ دے سکیں۔
اللہ عز و جل نے صرف انسان ہی کو پیدا نہیں فرمایا، بلکہ اللہ عز و جل کی مخلوق بے شمار ہے۔ زمین بھی اللہ کی مخلوق ہے، آسمان بھی اللہ کی مخلوق ہے، چاند و سورج بھی اللہ کی مخلوق ہے، شجر و حجر بھی اللہ کی مخلوق ہے، پرندے بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ جہاں جہاں بھی آپ نظر اٹھا کر دیکھیں گے، ہر جگہ اللہ عز و جل کی مخلوق کی جلوہ گری آپ کو نظر آئے گی۔ تھوڑی سی توجہ چاہوں گا تاکہ ہم اپنے بارے میں اینالائز کر سکیں، اپنے بارے میں سوچ سکیں کہ ہم ہیں کیا اور کیا ہو گئے۔ اب آئیے میں آپ کو سمجھاؤں۔ قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے فرمایا اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کا خالق کوئی اور ہو، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ذرہ بھی جو ہمیں نظر آتا ہے اس کا بھی خالق اللہ ہے، یہ چونٹی بھی جو ہمیں نظر آتی ہے اس کا خالق بھی اللہ ہے، ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ اب ہم اللہ سے سوال پوچھتے ہیں کہ مولا سب چیزیں تو نے پیدا کی، میں یہ جاننا چاہتا ہوں میرے مولا کہ یہ ساری چیزیں کرتی کیا ہیں؟ جب ہر چیز کو تو نے ہی پیدا کیا تو یہ ہر چیز کرتی کیا ہے؟ چیز کرتی کیا ہے؟ تو جواب آتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور اللہ کی حمد بجا لاتی ہے۔ کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو، یہاں تک کہ ہم اپنے گھر کا دروازہ بند کرتے ہیں اور اس میں جو چرچراہٹ کی آواز آتی ہے وہ چرچراہٹ کی آواز در حقیقت اللہ کی تسبیح ہے۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ اور پھر جب ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ صرف زمین ہی کو دیکھ لیجئے، کتنی عظیم چیز ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو بیٹھے کہاں، یہ نہ ہو تو لیٹے کہاں، یہ نہ ہو تو چلیں کہاں، یہ نہ ہو تو سوئیں کہاں؟ تو قرآن کہتا ہے وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، کیا ہی اچھا بچھونا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ زمین ہی پر اللہ کا گھر بنتا ہے، زمین ہی پر اپنا بھی گھر بنتا ہے، زمین ہی پر بریج بنتا ہے، زمین ہی پر گاڑیاں چلتی ہیں، یہ زمین ہی ہے جس کے اوپر سب کچھ چل رہا ہے۔ تو زمین قیمتی بھی ہے اور زمین کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن زمین انسان سے افضل نہیں۔ توجہ چاہوں گا، پہاڑ کو دیکھ لیجئے کتنا طاقتور ہے۔ آپ کو یہ بتا دوں، یہ زمین جو ٹھہری ہوئی ہے، اس زمین کو پکڑے رکھنے کے اندر یہ پہاڑ کا رول ہے۔ اللہ نے پہاڑوں کو اس لیے پیدا فرمایا کہ یہ زمین کو پکڑ کے رکھے، یہ پہاڑ زمین کو روکے ہوئے ہیں۔ تو پہاڑ دیکھ لیجئے آپ، تو دنیا کے اندر یہ پہاڑ جب ہم دیکھتے ہیں تو طاقتور کی حیثیت سے نظر آتا ہے، اور بہت سارے ایسے ہیں جو پہاڑ پر چڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی ہمالیہ پہاڑ، کبھی کہاں کبھی کہاں۔ آپ ذرا سوچو، لیکن جو اتنا طاقتور پہاڑ ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق کے اندر ایک مخلوق تو ضرور ہے، لیکن انسان سے افضل نہیں، اتنا طاقتور ہونے کے بعد۔
شیر کو دیکھ لیجئے، ہاتھی کو دیکھ لیجئے، آسمان کو دیکھ لیجئے، زمین کو دیکھ لیجئے، چاند کو دیکھ لیجئے، سورج کو دیکھ لیجئے کہ وہ نکلتا ہے تو ہمارے لیے روشنی ہوتی ہے، ڈوب جاتا ہے تو ہمارے لیے آرام ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، اتنی قیمتی، اتنی پاورفل، جس کی کوئی انتہا نہیں۔ لیکن ان ساری چیزوں میں زندگی کے لیے ایک انسان جینا چاہتا ہے تو جینے کے لیے اس کو جو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے پانی اور ہوا۔ کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو پانی کے بغیر زندہ رہ سکے۔ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ۔ ہم نے پانی کے اندر زندگی رکھی اور پانی کو زندگی کے لیے بنایا، کیا پھر بھی تم ایمان نہیں لاتے؟ یہ پانی ہے، لیکن پھر بھی اگر ہم دیکھیں جو پانی اتنا قیمتی ہے کہ نہ ہو تو انسان کا جینا مشکل ہو جائے، پھر بھی یہ انسان سے افضل نہیں۔ ہوا کو لے لیجئے کہ اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، آکسیجن کے بغیر، لیکن یہ بھی انسان سے افضل نہیں، یہ بھی انسان سے افضل نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پانی زندگی کا ذریعہ، ہوا زندگی کا ذریعہ، پہاڑ زمین روکنے کا ذریعہ، زمین ہمارے لیے بہترین بچھونا، آسمان ہمارے اوپر سائبان، سورج کی وجہ سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے، چاند کی وجہ سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے، یہ ساری اتنی فائدہ پہنچانے والی مخلوق جو ہے، یہ مخلوق اتنا فائدہ پہنچا رہی ہے، پھر بھی یہ انسان سے افضل نہیں۔ اب انسان ہے کیا؟ اتنا سا زیادہ سے زیادہ 6 فٹ کا ایک انسان، لیکن یہ انسان اتنا پاورفل کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ساری مخلوق کے اندر اگر سب سے زیادہ عزت والی میرے نزدیک کوئی مخلوق ہو اور اشرف و اعلیٰ مخلوق ہو تو وہ مخلوق ہے انسان۔ انسان سے بہتر میں نے کسی کو پیدا نہیں کیا۔ اگر میں نے جب کرامت کا تاج رکھنا چاہا تو نہ چاند پر کرامت کا تاج رکھا، نہ سورج پر کرامت کا تاج رکھا، نہ پہاڑ پر کرامت کا تاج رکھا، نہ زمین پر کرامت کا تاج رکھا۔ جب میں نے تاج کرامت اور تاج عزت رکھنا چاہا تو میری یہی اشرف المخلوقات جو مخلوق ہے یعنی کہ انسان، میں نے انسان کے سر پر کرامت کا تاج رکھا۔ کیا ہے انسان کے اندر جو زمین میں نہیں؟ کیا ہے انسان کے اندر جو آسمان میں نہیں؟ انسان سوچے اپنے بارے میں۔ آج زمین کے لیے جھگڑے ہو رہے ہیں، پانی کے لیے جھگڑے ہو رہے ہیں، یہ ساری چیزوں کے لیے ہو رہے ہیں، لیکن ان ساری چیزوں سے انسان افضل ہے۔ اب ایک آیت میں آپ کو سمجھا دوں، یہ جتنی بھی مخلوق اللہ نے پیدا کی نا، چاند ہو، زمین ہو، سورج ہو، آسمان ہو، یہ سب کچھ یہ اللہ نے کس کے لیے بنایا؟ اس کو سمجھو تاکہ آپ کو ریزن سمجھ میں آئے۔ زمین کس کے لیے بنی، چاند کس کے لیے بنا، آسمان کس کے لیے بنا، سورج کس کے لیے بنا، اور زمین کے اندر جو اناج ہے، جو خزانہ ہے، وہ کس کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا؟ تب آپ سمجھ سکیں گے کہ ہماری ویلیو اللہ کے نزدیک کیا ہے۔ تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، میرے بندو جو کچھ بھی زمین کے اندر ہے، تم جاننا چاہتے ہو ہم نے کس کے لیے پیدا کیا؟ آؤ سنو، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ سب کے سب اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تیرے لیے میں نے پیدا کیا۔ آسمان تیری خدمت کے لیے، زمین تیری خدمت کے لیے، چاند تیری خدمت کے لیے، سورج تیری خدمت کے لیے، پانی تیری خدمت کے لیے، ساری مخلوق کو میرے بندے میں نے تیرے لیے پیدا کیا اور تجھے میرے لیے پیدا کیا۔ اللہ فرماتا ہے تجھے اشرف اس لیے بنایا گیا سب کچھ تیری خدمت کرے، زمین تیری خدمت کرے، آسمان تیری خدمت کرے، چاند تیری خدمت کرے،
لیکن میرے بندے تو میرے لیے پیدا کیا گیا ہے اللہ، آخر سب کا پیدا کرنے والا تو ہی ہے، پھر انسان کو تو نے اپنے لیے کیوں پیدا کیا؟ تو جواب ملے گا میرے بندے تو نہیں جانتا، جب میں کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، وجود میں لانا چاہتا ہوں، عدم سے وجود میں لانا چاہتا ہوں، تو بس میرا فارمولا اتنا ہے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ جب میں کسی چیز کی تخلیق کا ارادہ کرتا ہوں، میں کہتا ہوں ہو جا، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ لیکن میں نے انسان کو اس طرح پیدا نہیں کیا کہ میں نے کن کہا اور انسان پیدا کیا، نہیں، اس بندے کو مجھے اشرف المخلوقات بنانا تھا، اس بندے کو، اس انسان کو تاج کرامت مجھے عطا کرنا تھا، اس لیے جب انسان کو پیدا کرنا ہوا، خلقت بیدی، میں نے اپنے دستے قدرت سے انسان کو پیدا کیا ہے۔ یہ انسان بہت افضل ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں، جتنی بھی مخلوق ہے وہ کھانا چاہتی ہے تو سر جھکا کے کھاتی ہے، کھانے کی طرف منہ لے کر کے جاتی ہے۔ بکری کھانا چاہے گی زمین کے اوپر منہ لے کے جائے گی اور گھاس کھائے گی، گھوڑا کھانا چاہے گا اسی طریقے سے، شیر کھانا چاہے گا اسی طریقے سے، ہر جانور کھانا چاہتا ہے تو اسے منہ رزق کی طرف لے جانا پڑتا ہے۔ لیکن اے انسان، تیرا معاملہ اس طرح سے نہیں ہے، تجھے کھانا ہے تو سر جھکانا نہیں، سر تو میری بارگاہ میں ہی جھکے گا، تو سر اونچا کر اور لقمہ بنا کر اپنے منہ میں رکھ، تاکہ پتہ چلے یہ سر دنیا کے سامنے جھکانے کے لیے نہیں، خدا کے سامنے جھکانے کے لیے۔ یہ انسان، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ انسان اللہ کی مخلوق میں بہت اشرف اور اعلیٰ ہے، بہت عظیم ہے یہ انسان، بہت اونچا مقام ہے اس انسان کا۔ اس لیے نہیں کہ اس کے اندر گوشت موجود ہے، اس کو توجہ چاہوں گا، اس لیے نہیں کہ وی شیپ کے اندر اس کی باڈی موجود ہے، اس لیے نہیں کہ اس کا لک بہت اچھا ہے، اس لیے نہیں کہ یہ بہت جوانہ اور خوبصورت ہے، بس اسی کو سمجھنا ہے کہ آخر انسان کے اندر اللہ نے ایسی کون سی چیز رکھ دی ہے جس کی بنیاد پر یہ انسان ساری مخلوق کے اندر اعلیٰ، ساری مخلوق کے اندر اشرف اور ساری مخلوق کے اندر بلند و بالا ہو گیا۔ اب آپ سوچیں، آج اگر دیکھا جائے تو جس انسان کو اللہ نے تاج کرامت عطا کیا، وہی انسان اس وقت پوری دنیا کے اندر ذلیل ہو رہا ہے، وہی انسان اس وقت دنیا کے اندر مارا جا رہا ہے، وہی انسان کی جانوں کا احترام ختم ہوتا جا رہا ہے۔ کاش کہ ہمیں معلوم ہوتا کہ اللہ کی مخلوق میں اتنی اشرف اور اعلیٰ مخلوق کی اہمیت کیا ہے، اور یہ مخلوق خود اپنی اہمیت کو سمجھ لیتی، تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس مخلوق کے ذریعے دنیا کے اندر امن، دنیا کے اندر شانتی اور دنیا کے اندر اطمینان پیدا ہو جاتا۔ انسان اللہ کی بہت اعلیٰ مخلوق ہے، بہت افضل مخلوق ہے۔ بظاہر ایک انسان گوشت کا نظر آتا ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آتا ہے، لیکن انسان میں یہی نہیں ہے، بلکہ انسان کے اندر چھپا ہوا بہت خزانہ ہے۔ انسان کے اندر اتنا خزانہ موجود ہے، اتنا انسان کے اندر اللہ عز و جل نے اتنے کمالات رکھے ہیں کہ اگر انسان اپنے اندر جھانک کر کے دیکھے اور اپنے اندر موجود خزانے کو دیکھے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ انسان کبھی سجدے سے اپنا سر اٹھائے گا نہیں، بلکہ یہی سوچے گا اے اللہ تو نے مجھے اتنا بہترین پیدا فرمایا، میں تیری بارگاہ میں جبین نیاز جھکا کر خراج سجدہ اور خراج بندگی پیش کرتا ہوں۔ لیکن انسان نے کبھی سوچا نہیں۔ میں اسی کو انشاءاللہ العظیم تھوڑا سا سمجھانے کی آئندہ جمعۃ المبارکہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا، لیکن آج میں آپ کو اتنا سے سمجھا دوں، سب سے زیادہ سستا اور سب سے زیادہ اس وقت بغیر ویلیو کا اگر کوئی اللہ کی مخلوق میں ہے تو وہ انسان ہی ہو گیا۔
نہ انسان کی جان کی کوئی ویلیو رہ گئی، نہ انسان کی عزت کی کوئی ویلیو رہ گئی، اور نہ انسان کی جو ہے وہ مال کی کوئی ویلیو رہ گئی، کچھ بھی نہیں۔ سب سے زیادہ سستا، ہلکا، اور بالکل اگر دیکھا جائے کہ جس کی کوئی قیمت ہی نہیں، وہ انسان ہو گیا۔ حالانکہ اللہ کی ساری مخلوق کے اندر اگر سب سے قیمتی کوئی مخلوق ہے تو وہ انسان ہے، سب سے قیمتی مخلوق۔ اسی کو میں انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ عز و جل آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب قدیر جل جلالہ ہم سب کو اللہ عز و جل کی جو نشانیاں ہمارے اندر چھپی ہوئی ہیں، جو کمالات اللہ نے ہمارے اندر رکھے ہیں، ان کمالات کو جاننے کی، پہچاننے کی، سمجھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار پوری دنیا کو امن اور شانتی کا گہوارہ بنائے۔ اور رب قدیر جل جلالہ یہ فضا جو جنگ کی بنتی جا رہی ہے، بلکہ کسی حد تک آغاز بھی ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جلدی سے ختم فرما کر ہمارے ملک کو اور پوری دنیا کو امن و شانتی کا گہوارہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔